نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم حسن حسابی یسیرا الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، اور ہمیں سیرت سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ سے جو بھی اگر عمل معلوم پڑے تو وہ ہم اپنے اندر عمل میں لانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، باذن اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے، ماما توفیق کی ٹھیک ہے نا۔ چل تو دیکھیے، اب ہم الحمدللہ ابھی ہمارا سیرت تقریباً ختم ہونے آیا ہے، اور ہم کہاں آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں عام الوفود، جو 9 ہجری تقریباً 10 ہجری کے اس میں، یعنی بس اب جیسے فتح مکہ ہو گیا 8 ہجری سے، فتح مکہ کے بعد وفود آتے جا رہے تھے، اور وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہونے لگے۔ اور یہ مشن جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی تو 23 سال نہیں ہوئے، ابھی تو 22 سال ہوئے نا، تو جو لے کے اٹھے تھے اس کا تکمیل ہونے کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینی تھی کہ نہیں ہوگا، تو اسی لیے عام الوفود آتے گئے۔ عام الوفود مطلب وہ ایئر وفود کا، بہت سارے وفود مطلب گروپس آتے گئے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اب ہمارا دیکھیں، ہم سوچتے تھے کہ یہ وفود آنے سے ان سے کیا مطلب کیا ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن ہم نے دیکھے کہ ہر وفود کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہوتا تھا جو ہمارے ویسے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، کبھی کبھی کسی چیز میں کہیں وہ حدیث کوٹ ہوتی ہے، حدیث بھی بہت ساری آ جاتی ہے اس میں، تو کیونکہ وہ سیکھنے آتے تھے نا اسلام کو، تو اسلام کو سیکھنے آتے تھے، تو سیکھنے کی وجہ سے بہت ساری حدیثیں ہمارے اسی عام الوفود کے اس میں آ گئی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج اس کو کمپلیٹ کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وقت میں برکت دے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا لال جو تھا نا، وہ بنو حنیفہ کا وفد تھا، جس میں مسلمہ کذاب، جو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ مجھ پر بھی وہی آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جس کا حدیث مفہوم آیا تھا کہ مجھے 2 سونے کے کنگن، جلتے ہوئے کنگن نظر آ رہے تھے، اور وہ یہ 2 یہ کذاب، تمہارے امت کے کذاب ہوں گے، اس کا ڈریم کا تعبیر کیا گیا تھا، تو اس میں ایک تو مسلمہ اور ایک آگے آنے والا ہے، ابھی آج ہی انشاءاللہ اس کا ہوگا انشاءاللہ بات، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اور وہ بہت ٹھیک بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد آج ہم شروع کریں گے شاہان حمیر، ایکچولی اس کو کیا بولتے ہیں، حمیر، ہاں، حمیر کے قاصد کی آمد، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد، تبوک سے واپس ہو گئے ہم، مالک بن مرہ رحاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے پاس شاہانی حمیر حارث بن عبد الکلال، اب یہ حمیر کیا ہے، میں ابھی آگے بتاتی ہوں، یہ کون ہے۔ حارث بن عبد الکلال، نعیم بن عبد الکلال اور نعمان سربراہان ذی رعین و معافر و حمدان کے خطوط تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا، یعنی یہ میسج دے کے بھیجے تھے کہ ہم لوگ مسلمان، ہم نے ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا، جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائی، اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ اب معاہدین مطلب کون پتہ ہے؟ یعنی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے تاکہ وہ دین کو بھی سکھائے وہاں. ابھی پتہ چل گیا نا کہ یہاں پر ابھی 9 مسلم نیو مسلمز ہو گئے ہیں, تو ان کو سکھانے کے لیے صحابہ کو ضرور بھیجتے تھے کسی نہ کسی کو, تاکہ وہ جائے اور وہاں پر سکھا کے آئے. ٹھیک ہے. پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ کے ہمراہ, اب دیکھیں ایک کو بھی نہیں, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ کے ہمراہ بھیجا. کہاں بھیجا؟ یہی ہمدان, وہ سب جو علاقہ ہے نا, زیرعین اور معافر اور ہمدان, یہ جگہ پر. ٹھیک ہے. یہ عدن کے اطراف میں سکون و سکاست, ہاں سکون و سکاست کے درمیان بالا یمن کے قاضی, جنگوں کے حاکم اور صدقہ و جزیہ کی وصولی پر مامور تھے. کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. کیا تھے کہ یمن کے قاضی مطلب گورنر بھی ان کو بنایا گیا, ہاں, جنگوں کے حاکم مطلب کمانڈر ان چیف بھی بنایا گیا, اور صدقہ وصولی یعنی جو زکوٰۃ کی وصولی ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے بھی, اور وہ جزیہ ٹیکس جو نان مسلم تھے اس کے پاس سے ٹیکس لیا جاتا تھا نا, تو ان کی جزیہ کی وصولی پر مامور تھے. کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اور وہ 5 نمازیں پڑھاتے تھے, یعنی امام بھی تھے. سبحان اللہ, کتنی ساری ذمہ داری نا, سبحان اللہ. زیر یمن, اب یاد رکھنا ابھی سارے جو وفود ہیں نا وہ یمن کی سائڈ, یمن از ان دا ساؤتھ آف مکہ, سوری مدینہ اور مکہ کے بھی ساؤتھ میں نیچے. ٹھیک ہے. اور جو شام ہے, شام کا علاقہ مدینہ سے آگے, رومن کا علاقہ اور ادھر سائڈ. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ تھوڑا اس کا آپ دھیان رکھنا, کیونکہ ابھی آپ امیجن کریں کہ بہت سارا اسلام مکہ کے ڈاؤن سائڈ میں, ساؤتھ کی سائڈ میں بہت سارا پھیل رہا ہے, کیونکہ ڈمسکس اور سیریا یہ تو, اور فلسطین یہ اس کے خلفائے راشدین کے زمانے میں سب مسلمان ہوئے تھے. بہت سارے تو ہو چکے تھے ابھی بھی, لیکن اس زمانے میں. تو ابھی یاد رکھنا یہ سارے وفود کہاں سے ہیں؟ یمن کی سائڈ سے, ڈاؤن, ساؤتھ سے. ٹھیک ہے. چلے اور کیا ہے. ہاں اب دیکھیں زیرین یمن کیا ہے, زبیدہ ہے نا, پھر کیا ہے زما اور ساحل کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا, اور فرمایا کہ یعنی تھوڑی سی ذمہ داری کہیں کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو, اور تھوڑی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو, یہ دونوں کو ذمہ داری دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اب آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دم کہاں تک, وہ سنیت الوداع تک چھوڑنے آئے تھے دونوں کو, کیونکہ اس کے حدیث میں انشاءاللہ لاسٹ میں جو ہمارا روٹین کے حساب سے حدیث ہوتی ہے نا اس میں بتاؤں گی کہ وہ کیا حدیث تھی. لیکن ابھی یہاں اور ایک بات آ رہی ہے. کیا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دونوں آسانی کرنا, سختی نہ کرنا, خوشخبری دینا, نفرت نہ دلانا, اور مل کر رہنا, اختلاف نہ کرنا. کیوں اختلاف نہ کرنا؟ اختلاف دو لوگوں کے, جو مسلمان یعنی جو گورنر بنایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا, پہلے یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے اختلاف نہیں کرنا, آپس میں اختلاف نہیں کرنا, اور آسانی کرنا. آسانی دیکھو, کبھی بھی دین کے معاملے میں جب بھی کسی کو بھی نا آسان راستہ بتاؤ, پہلے سے اس کو مطلب سختیاں نہ بتاؤ. یہ بات سمجھ میں آئے؟ آسانی کرنا, سختی نہ کرنا, خوشخبری دینا. یہ پہلے جہنم کی ساری باتیں نہیں, پہلے جنت کی خوشخبری, گلیڈ ٹائڈنگز دینا, اور پھر نفرت نہ دلانا, اور مل کر رہنا, اختلاف نہ کرنا. ایک اتنی سی بات, اتنی سی ہے, اور اس میں کتنا ہمارے لیے سبق ہے بولو. پورا وہ جو تبلیغی کا, یا تبلیغ تو ہم مسلمان کو مسلمان تبلیغ نہیں کرتا ہے, اصلاح کرتا ہے. تو اصلاح کے لیے ہمارا پاس پورا ایک ہی سینٹنس میں, پورا ایک کیپشن میں آ گیا. اور یہی آپ کو پتہ ہے نا, میوٹ کرو, کیوں بیچ میں کیوں آ رہا ہے بات؟
جی پھر حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے. البتہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو آپ کو پتہ ہے نماز میں ابھی آئے گی، بس اس کا خالی مفہوم حدیث کو بتاتی ہوں کہ تم ہو سکتا ہے میں اب میری اور یہ تمہاری آخری ملاقات ہوگی. میں نے کہا نا کہ ان کو چھوڑنے تک گئے تھے. انشاءاللہ وہ حدیث پڑھیں گے نا، بہت اچھی ہے. انشاءاللہ پھر ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے اکابر صحابہ تھے اور ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ تھی. یمن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کی ملاقات یہ آخری ملاقات تھی، پھر نہیں ملاقات ہوئی. اور اس کی حدیث بھی آتی ہے، چلیں انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے. آگے ہے ہمدان کا وفد. ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ، دیکھیں پھر یمن، ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے. اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا. اس میں مالک بن نمت رضی اللہ عنہ تھے جو بہترین شاعر تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے شاعری، ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ شاعری جو اچھی ہو، مطلب جس میں تعریف ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بہت اچھی کہا جاتا ہے نا. تو کیا کہتے ہیں دیکھیں تعریف میں، خلقت برب راقصات الی منی سوادر رقبانی من مضب فردد بأن رسول الله فينا مصدق رسول أني من عند ذي العرش المحتد فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد. میں نے مینا کے چکر لگانے والیوں اور کردود، یہ کردود ہے نا، کیا ہے کردود، اردو کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلنے والیوں کے رب کی قسم کھائی ہے. اب یہ مینا کے چکر کون لگاتا ہے آپ کو پتا نا، یہ حج کی ٹائم کی بات ہے. تو وہ حج کا ایک امپورٹنس دینے کے لیے آپ کو پتا نا شاعری میں کوئی بھی بات اسی طرح سے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سچے مانے گئے ہیں. یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں. دیکھیں ورڈز کا چناؤ بھی دیکھیں، عرش والے کے پاس سے آئے ہیں کہ کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو، یعنی زیادہ معتبر ہو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیں کتنا اچھا، بس یہ ایک ان کا ایک انداز تھا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کا. ہمدان سے آئے تھے اور یمن کی سائڈ سے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی. ہاں جو کچھ انہوں نے مانگا تھا، جی جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا، اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمت رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، انہیں کے یعنی کیپٹن بنا دیا جسے. پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اب یہ گروپ کا تو عامر بنا دی کس کو، مالک بن نمت کو، ٹھیک ہے. لیکن اسلام کی دعوت کے لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا ہمدان کی طرف. اب ذرا اس کو تھوڑا غور کریں. ہمدان کی طرف کس کو بھیجا گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے. ہاں پھر انہوں نے 6 مہینے گزار دیے. میں یہاں انڈر لائن نہ کریں، بس آپ کے ذہن میں رکھیں. 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے، یعنی وہ ہمدان کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. یہ گروپ تو تھا ہی لیکن ہمدان کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں، یعنی ان کو واپس بھیجے، تم ابھی جا کے وہاں پر کیا کرو، تبلیغ کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا. کس نے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے. اور انہیں اسلام کی دعوت دی.
تو وہ سب مسلمان ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی. دیکھیں کیوں بشارت کیوں؟ کیونکہ اب امیجن کریں کہ وہ 6 مہینے تک تو نہیں لائے تھے. اور آپ کو کیا لگتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کوشش نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے تھے وہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی میں کوئی مطلب ان لوگوں سے ٹیکل کرنے کا کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو. لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. ہاں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خط سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سنائی اور یہ بھی دیا ہوگا، تبلیغ بھی کی ہوگی، تو وہ سب مسلمان ہو گئے. تو اس کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر ہو گئے. مطلب اتنا خوشی ہوئی ان کے ایمان لانے کی. دیکھیں سجدہ ریز ہو گئے، پھر سر اٹھایا اور فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام، سلامتی ہو ہمدان والوں پر. سبحان اللہ. اور آپ کو پتا نا کہ یہ یمن کا علاقہ تھا. یہ لوگ، آپ کو پتا ہے یمن کے لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں بھی. ہاں. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا قافلے پہلے یمن سے آتے تھے، اور جو دیکھو مستعربہ ماربہ وہ بھی سب یمن کے ہی تھے نا زیادہ تر عربی. انشاءاللہ وہ بھی ابھی اس کا ذکر نہیں کرتے. لیکن یمن کے لوگوں کے لیے صحیح بخاری میں آپ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل یمن کے بارے میں. ہاں. کیا فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے پاس یمنی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت نرم دل ہے اور رقیق القلب ہے. یعنی ان کا دل بہت نرم ہے، اور فیقہ بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے. تو دیکھیں یہ بشارت میں نے ان کو سلامتی کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ یمن کے لوگ بہت رقیق القلب ہے، بہت اچھے دل والے ہیں. تو اسی لیے تو دیکھیں نا جب شام اور یمن کے یعنی اس کے وقت اپنے خندق کے وقت، تب تو کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلہاڑی مار کے کیا کہا تھا؟ شام اور یمن کے وہ فتح ہوں گا نا. میں مفہوم حدیث بتا رہی ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے ان کے لوگوں کے اندر تھوڑا سا جھکاؤ تھا، اسی لیے نا. تو ان کے لیے دعا پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے. اور اسی لیے تو دیکھو نا، جہاں پر جو برکت والی زمین، جو دعا والی زمین ہے، چاہے سیریا ہو، یمن ہو، وہاں پر فتنہ تو فلسطین ہو. اچھا اب یاد رکھنا، شام کا جب علاقہ بولے نا تو اس میں یعنی سیریا، فلسطین سب آ جائے گا. ہاں. وہ پورا پہلے شام کے رہتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر فتنہ تو ہے ہی نا. اللہ ان لوگوں کو بہت صبر دے، اور فلسطین کے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرے، اور ان کی ساری کوششیں ہیں ان کو قبول کرے، اور ان کی شہادت جو ہے، جو بھی نیکی کا کام کرے ان کو قبول کرے، اور ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں. چلے تو یہ ہمدان کا وفد ہو گیا. ہاں. آگے ہے بنو عبد المدان کا وفد. یہ بھی یمن کا علاقے والے تھے. ہاں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاخر 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید، اچھا اب دیکھو حضرت خالد بن ولید کو سرزمین یمن کے علاقے نجران میں، نجران کا جو علاقہ تھا نا، وہیں پر بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا. اب دیکھو یہاں سے بلا لیا تھا ہمدان کے وہاں سے. لیکن دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس دیکھیں اپنے صحابہ سے، کہ وہاں کوشش نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، یہاں بھیج دو. ان کو کوئی تانا تنس کچھ نہیں کہا. یہاں سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ایک انسان سے وہاں کچھ کوئی یہ نہیں ہوئی، اس سے کوئی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی سپوز، کوشش کے باوجود، تو پھر ہمیں اس پر ہاتھ دھو کر بیٹھ نہیں جانا ہے، اور ایک اس کو موقع دینا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. چلے ان کے پاس روانہ کیا. انہیں 3 دن تک، اب دیکھو وہاں 6 مہینے، اب یہاں 3 دن تک اسلام کی دعوت دے. یہ فرمایا. ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے کے بھیجی کہ صرف 3 دن تک آپ ان کے اوپر اسلام کی دعوت دے. اگر وہ نہ مانے تو لڑائی کریں. چنانچہ وہاں پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے
سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا. یعنی فوراً، کیونکہ 3 دن میں عمل کرنا ہے نا، تو 3 دن میں فوراً پورے علاقے میں کچھ کچھ لوگوں کو بھیجا. اسٹریٹجی دیکھیں، مینیجنگ دیکھیں ان کی، دینے کے لیے بھیج دیا. جو کہتے تھے اسلم تسلم، لوگوں اسلام لاؤ سالم رہو گے. لوگ مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں وہاں کوشش تھی جلدی نہیں ہوئی، یہاں لوگ فوراً ہو گئے. ہوتا ہے نا ایسا، لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی. میرے قاصد ہوتے تھے نا، لکھ بھیجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئے. مطلب اب وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، وہاں مسلمان ہو گئے، اب ان کو سکھانے کے لیے ان کا ایک گروپ کو وہاں سے لے آئے. ٹھیک ہے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا. جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جاہلیت میں یعنی جب تم مسلمان نہیں تھے اس سے پہلے، جاہلیت میں تم جو تم سے نہیں ایک نا فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے. اب دیکھیں نا، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات، یعنی جو چیز ان کی کوالٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ان لوگوں کی. ایسا معلومات بھی ہونی چاہیے جب ہم کسی سے ڈیل کریں تو. ٹھیک ہے، کیا تم لوگ کس وجہ سے ان سے غالب آتے تھے، ان پر کس وجہ سے بھاری ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا ہم یکجا ہوتے تھے. یونٹی از اے پاور. ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہ ہوتے تھے، اور کسی پر ظلم کا آغاز نہ کرتے تھے. یعنی کوئی بھی بات حکمت سے کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے کسی پر. تو دیکھیں ان کی کوالٹی کیا تھی، ہم یکجا. یونٹی از دا بیسٹ پالیسی، رائٹ. بس ہم کو آنا چاہیے یونٹی ہونے کے لیے. یونٹی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں زیادہ یونٹی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ اور آپ کے گھر والے اور آپ کے شوہر، اس میں بھی یونٹی کب ہوگی؟ جب ایک دوسرے کو ٹالرنس کریں گے. آج کل انٹالرنس بہت بڑھ گیا ہے نا، ہم میں اور تم میں، سب میں، ہمارے بچوں میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں نے سچ کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حسین رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا. وہ لوگ شوال کے آخر یا ذی القعدہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائے، سنت اور اسلام کی چیدہ باتیں وہ سکھائیں، اور ان سے صدقات وصول کرے. صدقات مطلب زکات. ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو بہت مشہور ہے. تو دیکھیں یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی نیو مسلم ہوا ہے، ہاں، تو اس کو پھر وہ اسلام لایا تو پھر اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یا کوئی ایک گروپ یا کوئی ایک گاؤں یا کوئی ایک پوری یہ، اس کو پھر سنت اور احکامات کو بھی سکھانے کا بندوبست ہونا چاہیے. سسٹرز، یہ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے لے آئے اسلام، لیکن پھر بھیجے نا سب کو کیا اسلام کی باتیں بتانے کے لیے. تو یہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے. چلے بنو مزحج کا اسلام، یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے. پھر یمن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو رمضان 10 ہجری میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ کرے، لڑائی نہ کرنا. اب دیکھو ہر علاقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اسٹریٹجی دی ہے صحابہ کو. سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ اجمعین. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی، لیکن ان کے تعاقب سے کچھ دیر رکے رہے. پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی. اب
کی بار وہ لوگ اس مسلمان ہو گئے. دیکھیں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ہم دعوت دے کسی کو اور وہ فوراً مسلمان ہو جائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا نان مسلم کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیں, یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے, کوئی جلدی مانے گا, کوئی نہیں بھی مانے گا, ٹھیک ہے نا. چلے, ان کے سرداروں نے بیعت کی. ہاں, جیسے سردار کبھی بھی یاد رکھنا, کوئی بھی گروپ کا سردار اگر بیعت لے لے تو پھر ساری قوم بھی فوراً لے لیتی ہے, مان لیتی ہے. ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ پیچھے ہیں, ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے صدقات ہے, اور ان میں سے آپ اللہ کا حق لے لیجئے, مطلب جو زکوٰۃ ہے وہ لے لیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا. پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حجۃ الوداع کے میں مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. رمضان میں گئے, شوال, ذوالقعدہ اور پھر ذی الحج آ گیا نا, تو پھر یہ 10 ہجری کی بات ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بخاری کا جو چیپٹر ہے نا, کتاب الحج, مناسک حج, اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا, تب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نہیں تھے, وہ تو مکہ میں آ ملے. ہاں, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حج قران کا ہی یہ باندھا تھا, کیا احرام. ٹھیک ہے, یہ آئے گا انشاءاللہ. چلے, اور آگے ہیں کیا ہے, از شنوا کا وفد. ہاں, یہ بھی یمن کا کے اعتراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے. اس کا وفد سرد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرد رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں. ہر جگہ کی پالیسی الگ. ہاں, سبحان اللہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے آگے, یہ جو صحابہ ہے نا, ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ان کے بارے میں اور 2-4 حدیث انشاءاللہ آخر میں بیان ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی آمد اور خلیصہ, اس کو خلیصہ کہتے ہیں, ذوالخلیصہ کا انہدام مطلب ڈسٹرکشن آف ذوالخلیصہ. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بجلی اور رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے. یہ مشاہیر یعنی مشہور صحابہ میں سے ہیں. ان کے قبیلہ بجلیہ اور خشم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلیصہ کہتے تھے. وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے, یعنی they were considered as بیت اللہ, نعوذ باللہ, وہ ذوالخلیصہ کو, اور وہاں بہت بڑا بت تھا. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ کعبہ کو کون, یہ وہ جو بجلی اور خشم کے لوگ تھے نا, وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے, یعنی شام کی طرح. اب یمن اگر یمن میں ذوالخلیصہ ہے تو آپ کو پتہ نا کہ رکن یمنی اور رکن شام میں آتا ہے نا, ایک اپنے کعبہ کے ایک ڈائریکشن اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو ان کا جو خلیصہ ہے وہ اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارا کعبہ ہے, اور اپنے بیت اللہ کو کیا کہتے تھے, کیا, کعبہ شامیہ, یعنی ساؤتھ نارتھ میں. ٹھیک ہے, ویسا کہتے تھے. اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا, کیا تم مجھے ذوالخلیصہ سے راحت نہ دو گے, کیونکہ وہ وہاں کا علاقے جانتے تھے نا, اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے شکوہ کیا. کیا شکوہ کیا, ایسے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اسائنمنٹ دیا اور ہاں میں کروں گا. انہوں نے اپنی تھوڑی سی جو کمزوری تھی وہ بھی بیان کر دی. کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے ہیں, مطلب ان کو کوئی پیر کی یا کمر کی کوئی تکلیف تھی جس سے وہ گھوڑے پر نہیں سوار ہو, برابر بہت ٹائم تک بیٹھ نہیں سکتے تھے.
بیٹھ نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی و مہدی بنا. اجعلہم ہادی و مہدی. سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا. چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے. سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ. پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے کہ 150 سواروں کے ساتھ ذوالخریصہ گئے اور اسے ویران کر دیا، یعنی اس کے ڈھا دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا. اور ابو ارقات کو اس کی بشارت دے کر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا دی. تو دیکھیں سبحان اللہ، کتنی اچھی بات نا، برکت کی بھی دعا دے دی. ایک نا ان سے کوئی اس کی بھی شاید حدیث ہے. انشاءاللہ لاسٹ میں ہم اس کو بتائیں گے. ابھی بس یہ آخری ہے اسود انیسی. ٹھیک ہے، اسود انیسی کا ظہور اور قتل. یہ وہی جو 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائے تھے، تو ایک مسلمہ کذاب اور یہ ایک اسود انیسی کا ظہور اور قتل. اب یہ بھی دیکھو، یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی. یمن کا پورا علاقہ، بہت سارا علاقہ سب مسلمان ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دیکھیں نا کتنا اچھی بات ہے. اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال مطلب جو گورنر یا جو بھی اسائنمنٹ دے جا کے جو صحابہ تھے نا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال موجود تھے کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود انیسی ظاہر ہوا. ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے نبوت کا اور حکومت کا دعوے دار تھا. یعنی وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پر بھی کیا آتی ہے، وہی آتی ہے. نعوذ باللہ. اس نے آگے بڑھ کر سنا مطلب یمن کا کیپٹل سنا پر قبضہ کر لیا. پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا. یعنی وہ بہت فتنہ پھیلا رہا تھا. اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال اشربین کے علاقے میں سمٹ آئے. یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال مطلب گورنر یا جو بھی سب موجود تھے صحابہ، وہاں تک وہ آ گیا. کون؟ اسود انیسی. انیسی یا انیسی جو بھی چلے گا. اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ مصلحت سے کام لیا، کیونکہ ابھی اس کے پاس 700 جنگوں لڑائی والے آدمی تھے. اس لیے یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا. اب مقابلہ بھی تو کرنا تھا نا. ٹھیک ہے، پھر فیروز دہلی اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان، فارسی مطلب پرشین، جو مسلمان ہو چکے تھے، کوئی چال چلی اور فیروز نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا. سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا. یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی. اب یہاں سے لکھ بھیجی تو اسود انیسی کے قتل کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا. یعنی وہ جو قتل کیا گیا نا، وہ وہاں پر جو جگہ تھی نا، وہاں پر وہ قتل کیا گیا. تب کون سا ٹائم تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ایک دن یا 1 رات پہلے کی. تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چل گیا کہ انیسی بھی قتل کیا گیا؟ وحی کے ذریعے. جسے جنگ موتا پہ یاد رکھنا نا،
کہ جب صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا. تو اسی طرح قاصد نہیں آیا تھا، لیکن اسود انیسی کا قتل ہو چکا ہے. یہ خوشخبری بشارت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے. ٹھیک ہے، دے دیے تھے. اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع بھی دے دی کہ دیکھو وہ اسود انیسی کا قتل ہو چکا ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا. وہ بشارت کا جو خط انہوں نے لکھے تھے وہاں جو صحابہ تھے، امال تھے، انہوں نے، تو وہ خط بھی آ گیا. کب؟ کس کے زمانے میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو دیکھیں یہاں پر عام الوفود کا چیپٹر تو ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. پر آج ہم نا، کیونکہ ہم ساری وہ جو PDF ہے نا وہ ہم شیئر نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں سے کچھ لینے 2-4 ہی لینی ہے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کر دیں گے. تو بس ہم پڑھتے ہیں، آپ سن لیں. ہاں ٹھیک ہے نا، چلیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اس میں سے ہر نہیں، اپنے پاس وقت بھی کم ہے تو ساری نہیں لینی ہے. ہاں اس میں سے صرف تھوڑی تھوڑی لینی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث ہے، بہت غور سے اس کو سننا، کیونکہ اس حدیث سے بہت سارے بات ہمیں عمل کے لیے ملتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں دیکھیے کیا ہے. عائشہ بنو عامر بن ساسا، وہ جو دیکھو اس سے پہلے ساسا کا جو وفد آیا تھا نا، اس کے بارے، اس کے قبیلے بنو مطلق کا وفد. ٹھیک ہے، پہلے اب بس اب اس میں سے کیا اخذ کرنا ہے وہ غور سے سنیں سسٹرز. ٹھیک ہے، چلیں. لکیت بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بنی منتفق کا وفد تھا، یا کہا میں اس کا فرد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا. اب وفد آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. اب بہت غور سے سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا. دیکھیں کیا، بلکہ ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کو موجود پایا. انہوں نے ہمارے لیے جزیرہ، ایک قسم کا کھانا، نہیں خزیرہ ایک قسم کا کھانا بنانے کا حکم دیا، تو وہ ہمارے لیے تیار کر دیا گیا. پھر ہمارے لیے کھجوروں کا ایک طباق، بڑی پلیٹ یعنی لایا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کی فرمایا، کیا تمہیں کچھ ملا ہے؟ اب دیکھیے کیا مہمان تھے نا، مہمان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لیٹ آئے، لیکن یہ تھی، پر مہمان کے اکرام میں ان کو کیا پوچھا کہ تمہیں کچھ ملا ہے، کچھ کھائے پیے ایسا، یا تمہارے لیے کچھ کہا گیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لکیت بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چرواہا بکریاں لے کر باڑے کی طرف چلا. اس کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا جو ممیا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے چرواہے کیا پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایک بچہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے بدلے میں ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر دو. اب یہ کیا بات تھی، تھوڑی سی یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وہ چرواہا کیا خبر لایا کہ ایک بکری نے ایک بچہ دے دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر چرواہے کو کیا کہا کہ ایک بکری ہمیں اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دو. اس کا ایک مفہوم بھی آ رہا ہے جو آگے آ رہا ہے. دیکھیں پھر فرمایا، مہمان کے سامنے یہ سب بات ہو رہی ہے نا، امیجن کریں مہمان کے سامنے وہ چرواہے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اس کو ہم نے تمہاری خاطر ذبح کیا ہے. یعنی یہ تو ہمارا دستور ہے. نہیں تو دیکھو مہمان کیا سوچیں گے کہ ارے اتنی تکلیف وہ ہمارے لیے اٹھا رہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واضح کر دیا کہ دیکھیں یہ جو بکری ذبح کرنے کا جو بات ہو رہی ہے نا، یہ آپ کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر لکیت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں
لفظ تحسن تحسبنا، اور فرمایا کہ تحسبنا، بلکہ ہماری اب یعنی تحسبنا یہ ورڈ ہو گیا. ہم اب راوی آگے فرما رہے ہیں، راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ ہماری 100 بکریاں ہیں. وضاحت دیکھیں، ہماری 100 بکریاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس سے بڑھ جائے، یعنی 100 سے گنتی آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے، ہم 100 ہی رکھنا چاہتے بکریوں کو. تو یہ چرواہا جب بھی کسی بکری کے بچے جننے کی خبر لاتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں. یعنی تم گھبراؤ مت، یہ مت سوچو کہ ہم تمہارے لیے یہ ذبح کر لیں، ہم کو وہ 100 کی گنتی برابر رکھنی ہے. تو جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم ایک بکری کو ذبح کرنے کا حکم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے. اور اب دیکھو ایک ہی حدیث میں اور بھی بات آ گئی، کیونکہ تعلیم جب یعنی جو ماشاءاللہ جو راوی ہوتے نا وہ جب یہ سنتے ہیں تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہمارے پاس حدیث لائے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیں اب آگے ایک اور مسئلہ آتا ہے. وہ کیا بولتے ہیں پتہ ہے کہ میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی وہ بد زبان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اسے طلاق دے دو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہے تو وہ سمجھ جائے گی، اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو. اور یاد رکھنا کبھی بھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کہیں بھی سیرت کے اس میں کبھی نہیں آتا کہ عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ. کبھی جو آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسواک کی ضرب لگاؤ بس، اگر نہیں مانے تو. اور مسواک کی ضرب کتنی ہوتی ہے؟ کاش کہ ہمارے سب مسلمان مرد یہ سمجھ جائے. ٹھیک ہے، ایسے مت ماننا جسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو اچھی طرح کرو اور انگلیوں کا کھلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو اللہ یہ کہ تم روزے سے ہو. تو اس کے سسٹر ذرا یہ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، چلیں. اور آگے کی کون سی ہے، ایک منٹ. ہم اچھا اور ہے شاہان حمیر کے قاصد کی آمد. ٹھیک ہے، اب یہ معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی ہے. سنیں بہت غور سے سنیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سے مروی ہے، خود راوی ہے، مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن روانہ فرمایا تو خود انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے. اب یہ پلیز سسٹرز آپ سب اس کا سین امیجن کریں. ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے، یعنی ان کو ودا کرنے کے لیے. ہاں نکلے، راستے بھر انہیں وصیت فرماتے رہے. ٹھیک ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے. امیجن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس پہ سوار ہے اونٹ پر. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. اب امیجن کر رہے ہیں سسٹرز، پیدل چل رہے تھے. ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیتیں کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھ سے نہ مل سکو، یا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم میری مسجد اور میری قبر سے گزرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں یعنی معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں. تو معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق یعنی جدائی ہو رہی نا، تو فراق کے غم میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر کر، امیجن کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رخ پھیر دیا؟ کیونکہ ان کی بھی دل پست ہو گیا ہوگا نا. ایک معاذ رضی اللہ عنہ یعنی اتنے بڑے صحابہ جو اگر روئے تو دل پست تو ہوا ہوگا نا رسول اللہ علیہ وسلم کا. تو انہوں نے ان سے اپنا رخ پھیر کر مدینہ منورہ کی جانب کر لیا، مطلب جیسے اب جدائی ہو رہے نا. اور فرمایا
کیا فرمایا؟ بہت غور سے سنیں سسٹرز، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو. یعنی دیکھو، میں تم مجھ سے دور ہو رہے ہو، لیکن تمہارا تقویٰ اور تمہاری جو قریبی جو میرے سے تعلق، کسی تعلق جو محبت تھی وہ تعلق، اور جو سنتوں پہ ہم یعنی ہم اگر ہم بھی لیں تو سنتوں سے اور تقویٰ سے جو بھی ہو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ہے. اس سے یہ اخذ ہوتا ہے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. یہ 2 حدیث پر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں. تو قرآن تو سکھانا بہت ضروری ہے. اچھا، اب یہ میں نے کہا تھا نا، بس جریر رضی اللہ عنہ جو بجلی جن کو ذل خلیصہ کو انہدام کرنے بھیجا تھا نا، ان کے بارے میں بہت غور سے سنیں. بہت اچھی حدیث ہے یہ. دیکھیں، جریر رضی اللہ خود راوی ہیں. جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں مدینہ کے قریب پہنچا، اب آئے تھے نا وہاں سے بجلی سے، قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا یا اپنے تہبند کو اتارا اور حلیہ زیب تن کیا. مطلب اچھا، اپنا حلیہ اچھا کر دیا. ہاں، حلہ زیب تن کیا. وہ لوگ حلہ پہنتے نا اوپر کا، وہ ٹھیک ہے، زیب تن کیا اور مسجد میں داخل ہوا. ٹھیک ہے. اب امیجن کریں، ہاں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں کون؟ جریر بن عبداللہ بن جریر بن عبداللہ نا بجلی رضی اللہ عنہ. ہاں، ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے. امیجن، خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. لوگ مجھے اپنی آنکھوں کے حلقوں سے، مطلب وہ بولتے نا کنکھیوں سے جو دیکھتے نا، سب کی ان کی نگاہ ان کی طرف ہو گئی. سب لوگ، ہاں، مجھے اپنی آنکھوں کے حلقوں سے دیکھنے لگے. میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے؟ یعنی سب لوگ میری طرف متوجہ ہیں، سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، کیا میرا ذکر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا. اب دیکھو کیا جواب دے رہے ہیں. اس نے جواب دیا، جی ہاں، ابھی انہوں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جریر رضی اللہ عنہ کا عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں، ہاں، خطبے کے درمیان میں ہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس دروازے سے یمن کا ایک بہترین آدمی آئے گا اور اس کے چہرے پر کسی فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کا اثر ہوگا. جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس پر میں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. پھولے نہ سمائے، یعنی پھولے نہ سمائے مطلب یعنی کوئی ایسا تکبر یا ایسا کوئی ریاکشن ایسا نہ دیا، بس کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا. بہت یہ مسند احمد کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اور انہی کی اور ایک حدیث ہے، جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، اب یہ بہت غور سے سنیں، میں نے جب سے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یعنی گھر کے اندر آنے سے نہیں روکا. یعنی جب بھی میں نے اجازت چاہی تو مجھے مل گئی، اور جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے. تو کتنا بڑا صرف ہے نا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کو. سبحان اللہ. تو بولتے میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی اجازت مانگی نا کہ میں اندر آؤں کیا، تو کبھی بھی منع نہیں کیے، یعنی اپنے آپ کو ملنے سے ہیں. ہاں، اور جب بھی ملے نا تو مسکراتے تھے. تو مسکرانا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر یہی ان کی اور ایک حدیث آتی ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شرط ہو تو مجھے بتا دیجئے. شرط یعنی اسلام کی کوئی ایسی کوئی بات ہو کہ مشروط ہو تو وہ مجھے بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو، اور کافر سے بیزاری ظاہر کرو. ٹھیک ہے. اور ایک آتا ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی ایسی چیز، اب یہ اپنے عمل کی بات ہے، دیکھیں ہم بہت غور سے سنیں. جریر رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی ایسی چیز خریدتے اور وہ ان کو اپنی قیمت سے بہتر لگتی، یعنی اس کی قیمت ان کو چیز سے کم لگتی، مطلب جب خریدتے نا تو لیتے تو ایسا لگتا ہے کہ شاپ کیپر نے وہ چیز کم میں بیچی ہے. ہاں،
تو وہ اس کے مالک کو کہتے کہ کیا تم جانتے ہو جو چیز ہم نے لی ہے وہ اس سے بہتر ہے اور جو ہم نے آپ کو دی ہے یعنی قیمت، گویا کہ آپ اس کی پوری پوری رقم اور اس کا پورا حق دینا چاہتے تھے اور ہم تو کیا کریں گے، ارے واہ ہم کو تو یہ اچھی چیز بہت سستے میں مل گئی، خوشی خوشی گھر لوٹ آئیں گے. چلے یہ سیل ہو یا کچھ ہو یا پھر ہم آرگیو کریں گے، ارے یہ تو 2 دینار کی نہیں 1 ہی دینار کی ہے. جہاں آرگیو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ہم کو پتا ہے کہ سارے شاپ میں اس کی ریٹ 1.5 ہی ہے اور ہم یہاں 1 خالی ضد کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے پورا پورا اس کا حق دینا چاہیے. ٹھیک ہے چلے. اور ایک ان کی بات آتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، وہ میری خدمت کرتے تھے اور میں ان سے عرض کیا، یعنی آپ رضی اللہ عنہ ایسے نہ کریے، یعنی کون کہہ رہا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، میری خدمت نہ کرا کرو. ہاں لیکن جریر رضی اللہ عنہ کیا بیان کرتے دیکھو سنو، کہتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے دیکھا تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب بھی انصار میں سے کسی کے ساتھ ہوں گا تو میں اس کی خدمت کروں گا. سبحان اللہ. یعنی کیوں؟ کیونکہ انصار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کرتے تھے، وہ یہ دیکھ کر انہوں نے پہلے قسم کھا لی تھی کہ جب بھی کوئی انصار کے ساتھ میں ہوں نا، انصار مطلب مدینہ کے رہنے والے، تو ان کی میں ضرور خدمت کروں گا. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ انصار میں سے تھے، رائٹ، آپ کو پتا ہے نا. چلے اور ایک کیا آتا ہے، اچھا ایک اور ایک ہے کہ اشعت بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں کندہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ میں نے کہا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل رہا تھا تو بنت جد سے میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، میری تو خواہش تھی کہ میں اس کی بجائے لوگوں میں ہی سیراب ہو جاتے تو بہت اچھا تھا. یعنی کیا پتا چلتا معلوم ہے کیا بات وہ بول رہے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند تھا کہ وہ اولاد کی خوشخبری ملنے سے زیادہ پسند تھا کہ میں لوگوں کو اچھائی یا خیر خواہی کرتے رہوں. یہ بجائے لوگ ہی سیراب ہو جاتے تو بہت اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور اگر فوت ہو جائے تو باعث اجر ہوتی ہے. ہاں اگر کچھ کہنا ہی ہے تو یوں کہو کہ اولاد بزدلی کا اور غم کا سبب بن جاتی ہے، انہیں وہ بن جاتی ہے، اس سے پناہ مانگے. ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ہاں آگے ہے بس وہ حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اچھا ایک منٹ اپنے ٹائم کے حساب سے میرے پاس ابھی 3 یہ ہے 3 حدیث ہے تو میں جلدی پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاں اچھے کام کی تعریف کرنا اور غلط کنیت بدل دینا. حانی بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ وفد بنا کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنا کہ انہیں حانی کو ابو الحکم کی کنیت سے پکار رہے تھے. ہاں ابو الحکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا بے شک حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور سارے حکم اسی کے ہیں، بس تم نے کیوں اپنا نام ابو الحکم یعنی اپنی کنیت کیوں ابو الحکم رکھ دی؟ انہوں نے کہا نہیں، میری قوم میں جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، بس میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں اور دونوں فریق اس پر راضی ہو جاتے ہیں. یعنی اسی لیے میرا نام ابو الحکم کنیت ابو الحکم بن گئی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کس قدر اچھی بات ہے یہ. پھر فرمایا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ ابھی غور سے سنا. انہوں نے کہا میرے یہ بیٹے ہیں شری، ہاں عبداللہ اور مسلم. فرمایا ان میں بڑا کون ہے؟ فرمایا شریع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تم ابو شریح ہو، یعنی ان کی کنیت کیا رکھ دی؟ ابو الحکم سے ابو شریح، بڑے بیٹے کے نام سے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے بیٹوں کے لیے دعا فرمائی. سبحان اللہ. آگے ہیں، یہ بھی بہت اچھی ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو تمیم کے چند لوگ کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے بنو تمیم، بشارت قبول کرو. بشارت مطلب گلیڈ ٹائڈنگز قبول کرو. یعنی میں ابھی جس ابھی میں دعا دینے والا ہوں یا بشارت سنانے والا ہوں، اس کو قبول کرو. اب دیکھو انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت تو ہمیں دے چکے ہیں، اب ہمیں اور کچھ دیجئے. یعنی یہ روحانی بشارت نہیں چاہیے، کچھ مالی بشارت چاہیے، ہمیں اور کچھ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کا اثر دیکھا گیا. برا لگا نا. پھر یمن اسی وقت، ہاں امیجن کریں، اسی وقت پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک وفد آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنو تمیم نے تو بشارت قبول نہیں کی، لہذا تم قبول کرو. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قبول کی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب لاسٹ حدیث ہے ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت عمدہ ہے. ہاں، عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے اور دروازے پر رک گئے. لوگوں میں سے اس شخص سے بڑھ کر ہمارے نزدیک غصے کے لائق کوئی نہیں ہے. یعنی اتنا ان کے اوپر غصہ سوار تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہاں، اور ایسا ہندان کا بھی ہوا تھا، یاد رکھو. تو کہتے کہ ہم کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ تھا. جسے ہاں ہمارے نزدیک غصے کے لائق کوئی اور نہیں تھا جس پر ہم داخل ہو رہے تھے، جس کے ساتھ مل رہے تھے. اور جب ہم وہاں سے نکلے تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین اس شخص سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پر ہم داخل ہوئے. ہم میں سے کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سلیمان علیہ السلام کے ملک و بادشاہت کی طرح کیوں نہیں مانگ لیتے ہیں؟ بہت غور سے سنیں. راوی کہتے ہیں کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کی ملک و بادشاہت سے بھی بہتر ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا. ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو انہیں دے دی گئی، اور بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. ہاں، جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی. یعنی جب قوم نے نافرمانی کی تو وہ نبی، وہ انبیاء نے بد دعا بھی کی. چنانچہ وہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، کر دیے گئے. اللہ نے مجھے، بہت غور سے سنیں، اللہ نے مجھے دعا، مجھے پتا ہے اذان ہو رہی ہے، میں یہ ختم کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت غور سے سنیں. ہاں، چنانچہ وہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیے گئے. اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا جو کہ میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے. یہ صحیح ترغیب و ترحیب کی حدیث ہے. تو یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. تھوڑا اذان ہو رہی ہے تو لیکن آخر دعوانا ہم اس سیشن تو اینڈ کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم